دیکھتی آنکھوں اور مسکراتے لبوں کو میرا خلوص برا سلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب ان کو گہرے کنویں میں پھینک کر جا رہے تھے تو وہاں سے ایک قافلے کا گزر ہوا۔ قافلے والوں نے پانی لینے کے لیے ڈول ڈالا تو اس میں حضرت یوسف علیہ السلام باہر آ گئے۔ اب یہاں بھی کچھ بھائی چھپ کر یہ منظر دیکھ رہے تھے اور اچانک سے سامنے آ گئے اور قافلے والوں سے کہنے لگے کہ یہ تو ہمارا ہی بھاگا ہوا غلام ہے اور ہم اس کو فروخت کرنا چاہتے ہیں۔ اور یوں چند پیسوں کی خاطر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو قافلے والوں کے ہاتھوں بیچ دیا۔ یہ دلخراش منظر دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام بہت زیادہ رنجیدہ ہو گئے اور ان کے اوپر غم کا ایک پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بہت چھوٹی عمر میں ان کے پاس تسلی دینے کے لیے آنا شروع ہو گئے تھے، اور یوں قافلے والے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر لے آئے۔ مصر میں غلاموں کا ایک بازار لگتا تھا، وہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی فروخت کرنے کے لیے لے جایا گیا۔ اچانک وہاں سے عزیز مصر کا گزر ہوا، یعنی بادشاہ کے بعد جو سیکنڈ پوسٹ ہوتی ہے عزیز مصر۔ اس نے دیکھا کہ انتہائی خوبصورت نوجوان ہے اور اس نے سوچا کہ یہ تو چہرہ ہی غلاموں والا نہیں ہے، یہ ضرور کوئی ایکسٹرا آرڈنری پرسنالٹی ہے۔ اس عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اور اپنے گھر لے گئے اور اپنی بیوی سے جا کر کہا کہ آج کے بعد یہ تمہاری اولاد ہے اور تم اس کی اپنی اولاد کی طرح ہی پرورش کرنا۔ اور یوں حضرت یوسف علیہ السلام شام سے مصر آ گئے، ایک سویلائزڈ گورنمنٹ میں۔ فرعونوں کی گورنمنٹ تھی جہاں پہ اتنے ان سویلائزڈ ایریا سے ایک سویلائزڈ ایریا میں آنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک پلاننگ تھی۔ اور قرآن کے الفاظ ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کی تربیت میں رہے اور یہاں پہ بڑی بڑی میٹنگز کنڈکٹ ہوتی تھیں اور بڑی ریناؤنڈ ڈسکشنز ہوئی، تو یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بہت زیادہ لرننگ ہوئی، اور اسی طرح ان کی جوانی جو ہے وہ اسی محل میں گزری۔ عزیز مصر کی بیوی ان دنوں بہت زیادہ بے حیائی کا شکار تھی، اور یہاں بھی ایک آزمائش حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے تیار تھی۔ وہ عورت حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی گرویدہ ہو گئی اور آپ کو برائی پر آمادہ کرنے لگی، اور اس میں قرآن کے الفاظ ہیں کہ تمام دروازے بند کر دیے گئے، اور جب اس عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو برائی پر آمادہ کیا تو ان کو ان کے والد کی شبیہ دکھائی گئی کہ انگلی کے اشارے سے وہ ان کو منع کر رہے تھے کہ بیٹا نہیں، یہ کام نہیں کرنا۔ یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے لیے ہر حال میں ان کی مدد پہنچتی ہے۔ اور جب یوسف علیہ السلام نے اس تکلیف کے عالم میں اپنے رب کو پکارا تو دروازے اللہ کے حکم سے کھل گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھاگ اٹھے اور دروازے پر بادشاہ بھی نظر آئے اور عورت بھی ان کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ تو بادشاہ کو یہ منظر تھوڑا سا عجیب لگا اور ایک سمجھدار آدمی کو بلایا گیا اور اس کا مشورہ لیا گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ اگر تو قمیض آگے سے پھٹی ہے تو یوسف مجرم ہے، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو عورت مجرم ہے، لہٰذا یہاں بھی حضرت یوسف علیہ السلام سرخرو ہو گئے اور وہ بے قصور ثابت ہو گئے، اور عزیز مصر کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ سب اس عورت کی چال ہے۔ اور یوں باقی تمام عورتیں زلیخا کو برا بھلا کہنے لگیں کہ یہ تم نے کیا کیا، ایک پارسا پر تہمت لگائی۔ تو زلیخا کو یہ بات بالکل پسند نہ آئی۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دکھانے کے لیے تمام عورتوں کو ایک دعوت پہ بلایا اور ان کو چھری اور سیب دے دیا۔ بے خیالی میں عورتوں نے انگلیاں کاٹ لیں۔ اس موضوع پر ڈاکٹر اسرار احمد نے بہت تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اس عورت نے کہا کہ تم لوگ تو مجھے کہہ رہی تھی اور اب خود انگلیاں کاٹ لی اس نے یوسف کو دیکھ کر۔ لیکن یہاں بھی عورتوں نے جھوٹے الزامات لگا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل پہنچا دیا، اور یوں حضرت یوسف علیہ السلام